علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا روزے اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے بڑا پیارا فرمان لے کے آئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قرآن کا اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں آتے ہیں نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس بابرکت مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن کے اندر آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر شب قدر کو یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اتارا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ رات کو اٹھ کے اپنے سامنے قرآن رکھ کے، جی ہاں، اپنے سامنے قرآن رکھ کے قرآن کریم کے اوپر سے دیکھ کے تلاوت کرتے ہوئے اپنا قیام کیجئے۔ مسجد کے اندر با جماعت نماز تراویح ادا کرنا سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، بڑا اجر والا عمل ہے، لیکن میں گناہ گار یہ سمجھتا ہوں اس سے بھی بڑا اجر اس کے اندر ہے کہ آپ خود قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور جس طرح رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، آج کا مسلمان بھی اپنی فلاح کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے قرآن کریم کا دور کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن کو تو بندے کو سفارش کی ضرورت ہوگی، اس دن بندے کو سہارے کی ضرورت ہوگی، تو اس دن ایک روزہ بندے کی سفارش کرے گا اور دوسرا رب کا قرآن بندے کی سفارش کرے گا۔ روزہ کے کہے گا یا اللہ اے میرے پروردگار، میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اس کو معاف فرما دے۔ رب کا قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، یا اللہ میری وجہ سے اس نے رات کو سونا چھوڑ دیا، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو قیام کرتا تھا، اللہ میں قرآن تجھ سے سفارش کرتا ہوں، یہ مجھے پڑھتا رہا، رات کے اندھیرے میں قیام میں بیٹھ کے اٹھتے کھڑا ہو کر میری تلاوت کرتا رہا، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو معاف فرما دے، اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور روزہ سفارش کریں گے، اللہ اکبر، اللہ پھر ان کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو بخش دیں گے، بندے کو معاف کر دیں گے۔ اللہ ہمیں اس حدیث مبارکہ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔